اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد. اب یہاں سے دو طرح کی شریعت ہے، ایک شریعت محمدی ہے، ایک شریعت احمدی ہے. تم شریعت محمدی کے واقف ہو، وہ 10 پارے شریعت احمدی سکھاتے ہیں. ہو سکتا ہے تم نے سنا ہو یا نہ سنا ہو. وہ شریعت احمدی کیا ہے؟ حضور پاک کا جو جسم مبارک ہے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی جو روح ہے اس کا نام احمد ہے. آپ کا جو اقفا ہے اس کا نام حامد ہے. آپ کا جو سر والی مخلوق ان ہے اس کا نام محمود ہے نا. اور جو شریعت احمدی ہے اس کا قانون شریعت محمدی سے پہلے کا ہے، اور اس کا ثبوت ہے کہ جب حضور پاک شب معراج میں اوپر جانے سے پہلے جو آپ نے بیت المقدس میں نبیوں اور ولیوں کی ارواح کو نماز پڑھائی، وہ کون سی تھی؟ وہ تو پہلے کی نماز تھی نا. پھر اوپر گئے تو وہ جو نماز ملی وہ کون سی تھی؟ وہ ان لوگوں کے لیے ملی، وہ شریعت محمدی کہلائی نا. اللہ پہلے پڑھتے تھے تو اوپر کون سی نماز ملی تھی؟ یہ شریعت احمدی، جس کے لیے آپ نے کہا تھا کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا. آج بھی اگر کسی کی روح اس قابل ہو جائے تو اس کو وہی شریعت احمدی، وہی نماز مل سکتی ہے جو بیت المقدس میں پڑھائی گئی تھی. آپ جب اوپر گئے وہ جو نماز ملی ان کو پاک کرنے کے لیے ملی. وہ جو نماز پڑھا کے گئے تھے وہ ان کے لیے تھی جو پاک ہی تھے. اللہ، تو وہ نماز کہاں ہوتی ہے؟ وہ بیت المعمور میں ہوتی ہے. اس نماز کا اعتبار نہیں ہے قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کوئی اعتبار ہے؟ اس اعتبار پہ شک کرنا بھی کفر ہے. اس پہ شک کرنا بھی کفر ہے، کیونکہ اس نماز کو حضور پاک پڑھاتے ہیں اور اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک اللہ جواب نہ دے لبیک یا عبدی. اللہ جواب دیتا لبیک یا عبدی تب پھر سر اٹھاتا ہے نا. تو جس میں اللہ خود جواب دے حضور پاک نماز پڑھیں تو اسی پر شک کون کر سکتا ہے؟ یہ تو